تو شاعر کہتا ہے آقا، یہ میں نے بابری مسجد میں سنائی تھی، قاری صاحب کہتے ایسی آپ نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھی، اب اللہ کرے ان کو یہاں پسند آ جائے۔ اپنی لسی تو ہر کسی کو میٹھی لگتی ہے ماشاءاللہ، اپنی لسی تو سب کو، قاری صاحب کی اپنی مسجد کی تو زیادہ مزہ ہے، تو لاشاری صاحب یہ آپ کی، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، کوئی مصروف ہوں گے۔ ہاں صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ، تو پڑھو گے میرے ساتھ جامپور والوں، مل کے کہو آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، علماء موجود ہیں، بزرگ حضرات موجود ہیں، یہ نعت میں کیوں ہر جگہ پڑھتا ہوں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے مدینہ منورہ میں علماء کی ایک مجلس تھی، وہاں پر یہ نعت پڑھی، میں پھر پاکستان آیا، اللہ کی شان یہ ساتھی گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم ایک ساتھ جا رہے تھے لاہور، تو خانیوال کہیں ہم رکے تھے، میرے مدینہ کے ایک عالم مولانا سلمان کا فون آیا، کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے جو وہ نعت پڑھی تھی اس میں ایک شعر پڑھا تھا۔ میں نے کہا کہ تو علماء کی مجلس تھی، تو ایک عالم کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ انس کو بولو کہ اس شعر کو بار بار پڑھا کرے، تو میں اس وجہ سے اس نعت کو ہر جگہ پڑھتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، مجھے حکم ہے، تو آپ سنیں گے تو آپ کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور وہ شعر کون سا تھا میں اس کی تفسیر بیان کروں گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ تو ایک بار سارے پڑھو ماشاءاللہ، بڑے مبارک مجلس سے سارے پڑھو میرے ساتھ۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، ماشاءاللہ۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہو، جو باہر ہیں دیوار کے باہر، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لو۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا۔ ایک بات یاد آئی، یہ بھی نعت ہے، ہمارے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو مکہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے، تو ایک گھر سے رونے کی آواز آتی تھی، آپ جب گزرتے رونے کی آواز آتی۔ ایک دن آپ ٹھہر گئے، آپ نے دیکھا تو اندر کالے رنگ کا کالا غلام اور چکی پیس رہا ہے، رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو یہ تعلیمات سمجھنا، انسانیت کی قدر، وہ کلمہ گو نہیں تھا۔ آپ نے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا تھک گیا ہوں، دن بھر کام کراتا ہے میرا مالک مجھ پر، رات کو میں سونے آتا ہوں، یہ گندم رکھ لیتا ہے، کہتے چکی پیسو، مجھے برسوں سے آرام نہیں ملا، اب رو ہی رہا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ ہم غلام ہیں، ہماری کوئی نہیں سنتا، ہم حق پہ بھی ہوں پھر بھی نہیں سنتا، تو اب رو ہی رہا ہوں، میں کس کو کہوں؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے مالک کو سفارش کروں گا، شاید وہ میری بات نہ مانے، چلو میں تمہاری جگہ میں چکی پیس لیتا ہوں، تم آرام کر لو۔ اس نے کہا اچھا، وہ اتنا خوش ہوا، سو گیا، لیٹتے ہی سو گیا۔ آپ نے پوری چکی پیسی، فارغ ہوئے، خاموشی سے چلے گئے، وہ سوتا رہا۔ اگلے دن پھر آپ گئے، وہ چکی پیس رہا تھا، آپ نے کہا آرام کرو، پھر چکی پی۔ اگلے دن پھر گئے، کہا آرام کرو، پھر چکی پیس۔ یہ کوئی کلمہ گو تھا؟ تو میرے نبی کیوں خدمت کر رہا ہے؟ انسانیت کا احترام کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یہ چیز جب دل میں آئے گی نا، سب کے لیے محبتیں آئیں گی، ہم پھر امتی بنیں گے۔ اگلے دن آپ گئے، اس نے روک دیا، کہا آپ ہو کون؟ ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے، ہم شور مچائیں، ہم حق پہ بھی ہوں، ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا، آخر آپ کون آ گئے جو میری ہر دن خدمت کر کے جاتے ہو، مجھے سکون پہنچاتے ہو؟ آپ نے فرمایا اچھا سنو، مکہ میں ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا، جانتے ہو اس کو؟ اس نے کہا ہاں، اس کا نام محمد ہے۔ میں جانتا ہوں، یوں کہا میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ محمد میں ہی ہوں۔
صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اگر ہم پر کوئی مہربان ہو سکتے تو وہ نبی ہی ہو سکتے. زمانے نے دیکھا وہ کالا آدمی زمانے کی مصیبتیں مشکلاتوں کو طے کرتا 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 ایک وقت آیا کہ آج ہم اس کو بلال حبشی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب سنو شاعر کیا کہتا ہے. تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا. کہو سبحان اللہ, گونج کے کہو سبحان اللہ. تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا, انداز میرا لائے تیرے ہر پروانے کا آقا, تیرے رنگ بدلا زمانے کا. آخر والے بھی آقا تیرے آنے سے رنگ, جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا سے, جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا سے, منگتا وہ بنا سائل سلطان زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا. صلی اللہ. اب وہ شعر جس کے بارے میں مجھے اس عالم نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا بار بار پڑھو, وہ شعر یہ ہے سننا. معراج کی رات اللہ نے جبریل کو بھیجا, جاؤ آج میرے محبوب کو لاؤ. جبریل آئے, ہمارے نبی آرام کر رہے تھے, سو رہے تھے. سوچا نیند سے کیسے اٹھاؤں, بے ادبی نہ ہو جائے, عاشق معشوق کا معاملہ ہے, گستاخی نہ ہو جائے. کہا یا اللہ آپ کا محبوب سو رہا ہے, سلام کر لوں آنکھ کھل جائے. کہا نہیں, نیند خراب ہو. یا اللہ تھوڑا ہلا دوں آنکھ کھل جائے, نہیں. کھٹکھٹا دوں آنکھ کھل جائے, نہیں, نیند خراب ہو. اب جبریل بھی پریشان کہ نیند سے کیسے اٹھاؤں, اللہ کے پاس لے جانا ہے, براق آیا ہوا ہے, براق آیا ہوا ہے, کیسے لے جاؤں. کہ یا اللہ مجھے طریقہ نہیں آ رہا نیند سے کیسے اٹھاؤں, تو جو ہے نیند سے کیسے اٹھاؤں. اللہ نے فرمایا جبریل میں نے تجھے بھیجا ہے, طریقہ بھی میں بتاتا ہوں. کہو نا صلی اللہ. اللہ نے فرمایا جبریل تو ایسے کر, تو چوم لے ماتھے پہ, آنکھ ناک کان ہونٹ گال کہاں کا سن, تو چوم لے طلبوں کو کافوری ہونٹوں سے. پھر کہو سبحان اللہ. تو چوم لے طلبوں کو کافوری ہونٹوں سے, خود ربی نے سکھایا ہے انداز جگانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. محبت سے گونج کے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. صلی اللہ
اور آخری شعر سناؤں؟ علماء موجود ہیں، ہاں ایک دفعہ پھر پڑھو، یہ تو جتنی بار سنو گے مزہ آئے گا۔ چلو ایک اور بات بھی سنا دوں۔ وہ جبریل کو کسی نے کہا بعد میں، تجھے تو حکم ملا تھا کافوری لب حضور کے تلووں سے جڑیں گے آنکھ کھل جائے گی، جبریل تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا تھا؟ تیرے لب کیوں جوڑے رہ گئے اتنی دیر تک؟ تجھے کیا ہو گیا؟ جبریل کہنے لگے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کے تلووں میں دیکھا۔ تو چومی لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے۔ اب آخری شعر سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ اس شعر میں میرا اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے۔ تسلی کے الفاظ سنا رہا ہوں، جامپور والوں یہ یاد بھی کر لینا، آج تک حشر کے میدان کا جو فلسفہ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ بدل جائے گا عجیب طریقے سے۔ شعر سننا، اللہ تسلی دے رہے، الفاظ کیا ہے؟ محبوب صلی اللہ محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا، محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا۔ کیوں؟ محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا۔ محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانہ